اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور رسول کائنات کے نالین پاک کے تصدق سے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بندگی اور اس کی خالص محبت اس موضوع پر پچھلے جمعوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور الحمدللہ اسی موضوع پر آج یہ ہمارا 10واں جمعہ ہے، 10ویں نشست ہے۔ اس پر اتنی تفصیل سے گفتگو کیوں کر رہا اور اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر ہم اللہ رب العزت کی محبت کو اور محبت کے اس فلسفے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چند عبادات کر لیں یا اس سے کسی وقت دعا مانگ لیں یا رات کے کسی پہر اٹھ کر تو رو کر اس کی بارگاہ میں کچھ التجا کر دیں تو یہ محبت ہوتی ہے اور بس اتنی ہی محبت ہوتی ہے۔ جبکہ ہم اتنی طویل نشستوں سے یہ جان رہے ہیں اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی محبت کس طرح حاصل ہوتی ہے، اور اب تک کی اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی قربت اور اس کی رضا اس کی مخلوق کی خدمت اور اس کی مخلوق کے ساتھ تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ حقیقی محبت اللہ کی اور حقیقی قربت اس سے حقیقی تعلق جڑتا ہی تب ہے جب بندہ اس کی مخلوق کا خیر خواہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم اولیاء اعظام اور صحابہ کرام کے فرامین کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی محبت کیا چیز ہے اور اس کی محبت کا وصول کیسے ممکن ہے، اور صالحین جنہیں ہم نیک اور صالح اور متقی کہتے ہیں، اللہ کا ولی کہتے ہیں، ان لوگوں نے اس محبت اور اس مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے کتنی محنت کی ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے کون سی روشن راہیں چھوڑی ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر، وہ اللہ کی تلاش میں جب نکلتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے ہیں، اللہ کی تلاش میں اللہ کو پانے کے لیے نکلتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر آخر تھک جاتے ہیں، جیسے ہماری کوئی چیز گم ہو جائے اور ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر آخر تھک جاتے ہیں، اور پھر ہمارے منہ پر ایک جملہ آتا ہے کہ اب میں اسے کہاں سے ڈھونڈوں، ہر طرف سے ڈھونڈ لیا ہے، اب کہاں سے کوئی جگہ تو باقی بچی نہیں۔ تو اپنی ساری کوششیں اور کاوشیں کر چکنے کے بعد حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اے ربی، اے میرے رب، این ابغیک، میں تجھے کہاں سے تلاش کروں، ہر طرف مارا مارا پھرتا رہا، تیری تلاش میں تجھے ڈھونڈتا رہا مگر تو ملا نہیں، مولا تو ہی بتا تیرا ایڈریس کیا ہے، پتہ کیا ہے، میں تجھے کہاں سے ڈھونڈوں؟ قالا، اوپر سے آواز آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا، گویا تلاش یہ ہے کہ جب آپ اس کی تلاش میں نکلیں، اسے ڈھونڈنے نکلیں، اس کی کھوج میں نکلیں تو وہ خود تمہیں پکارے۔
کہ آ میرے بندے میں ادھر ہوں۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گویا تھکتے ہیں تو کہتے ہیں مولا تو کدھر ہے، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، میں تیری تلاش میں نکلا ہوں، ملتا نہیں، کہاں ملے گا، کیسے ملے گا؟ تو قالا، پھر آواز آتی کہ اب اس کی طلب صادق ہو گئی ہے، سچی طلب ہو گئی ہے، اب یہ واقعی مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے، اب واقعی مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ تو کوئی بھی جو قیمتی چیز ہے وہ آسانی سے ملتی نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر قیمتی سرمایہ ایک بندہ کے لیے، بندہ مومن کے لیے بطور خاص کیا ہو سکتا ہے؟ تو آواز آئی قالا، اللہ نے فرمایا ابغنی عند المنکسرۃ قلوبہم، ابغنی عند المنکسرۃ قلوبہم، کہ موسیٰ مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ جی مولا ڈھونڈنا چاہتا ہوں، نہیں ملتا۔ کہا مولا بڑا ڈھونڈا، ملا نہیں تو اب مجھے ملنا چاہتے ہو، پانا چاہتے ہو تو پھر تلاش کرو کن کی؟ المنکسرۃ قلوبہم، جن کے دل ٹوٹے ہوئے، ان لوگوں کے پاس جاؤ، میں وہاں رہتا ہوں، جن کے دل ٹوٹ گئے، المنکسرۃ قلوبہم، ٹوٹے دلوں والے۔ اور ان کے دل کیوں ٹوٹے ہیں؟ کس لیے ٹوٹے ہیں؟ ان کے دل اللہ کی محبت میں ٹوٹ گئے، اللہ کی خشیت اور اس کے خوف میں ٹوٹ گئے، اللہ کے ہجر اور فراق میں ٹوٹے ہوئے، اور مخلوق کی الٹی سیدھی باتوں اور رویوں نے ان کے دلوں کو توڑ دیا۔ ان لوگوں کے پاس جاؤ، میں وہاں ملوں گا۔ گویا اللہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کہ لوگ انہیں دھکے دیتے ہیں مگر وہ صبر کرتے ہیں، لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں، اور ان کا دل ہمیشہ رب کے ہجر میں تڑپتا رہتا ہے، اور اسی کے ہجر میں ٹوٹا رہتا ہے، اسی کی تلاش میں مچلتا تڑپتا پھرتا رہتا ہے، مارا پھرتا رہتا ہے۔ فرمایا جن لوگوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں مجھے وہاں سے تلاش کرو۔ پھر فرمایا انی ادنو منہم کل یوم بعد، اب اللہ رب العزت فرماتا ہے میں وہاں رہتا ہوں، اور کتنا رہتا ہوں، ان کے کتنے قریب رہتا ہوں ٹوٹے ہوئے دلوں والوں کے۔ فرمایا میں روزانہ ایک ہاتھ ان کے قریب ہو جاتا ہوں، ایک ہاتھ ان کے قریب ہوتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے ٹوٹے دل والے جو لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں، جنہیں معاشرے کے بڑے بڑے لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ان سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے، انہیں حقیر جانتے ہیں، ان لوگوں کا رب سے اور رب کا ان سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انی ادنو منہم کل یوم بعد، میں روزانہ ایک ہاتھ ان کے قریب ہو جاتا ہوں، روزانہ ایک ہاتھ، یعنی یہ قربت جو ان کی دنیا ان سے دور ہے مگر اللہ ہر لمحے ان کے قریب ہوتا رہتا ہے، ہر لمحے قریب ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر دیکھیے حدیث میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کمال کرم فرماتے ہوئے کہا فلولا ذالک لن ہلکوا، اور موسیٰ اگر میں بھی ان کے قریب نہیں ہوں گا تو وہ تو برباد ہو جائیں گے، وہ تو برباد ہو جائے اگر میں بھی ان کے آپ کو چھوڑ دوں اور میں بھی ان کے قریب نہ ہوں۔ گویا دنیا تو انہیں چھوڑ چکی ہے مگر میں ہر لمحہ ان کے قریب ہوتا رہتا ہوں، کیونکہ اگر میں انہیں اپنی قربت عطا نہ کروں تو وہ تو برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، منہدم ہو جائے، وہ تو ختم ہو جائے۔ اس لیے میں ہر وقت ان کے قریب ہوتا رہتا ہوں، اور مجھے پانا ہے تو ان کے قریب ہو جاؤں، ان بندوں کے قریب ہو جاؤں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، غالباً علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ جنگلوں میں جائیں، جہاں بھی کسی اللہ کے ولی کا ڈیرا ہے اب تو آبادیاں ہوں گی، مگر جب جائیں ابتدا میں دیکھیں تو وہ ویرانے ہوتے ہیں،
کوڑا شریف کو کوئی نہیں جانتا، وہ تو ایک جنگل تھا۔ پیر میر علی شاہ وہاں پہنچ گئے تو اب وہ گلشن ہو گیا۔ حضرت سلطان باہو گئے جہاں، یعنی جو بھی ولی جہاں بھی گئے، خود رسول کائنات، قرآن نے کہا نا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی آپ کو اس ویرانے میں چھوڑ دیا مگر ہر ویرانہ اسی ویرانے سے آباد ہو گیا۔ ایسا میں نے گلشن بنایا، ایسی بہاریں لایا آپ کی وجہ سے کہ اب پوری کائنات اسی کی وجہ سے آباد ہو گئی۔ تو اللہ کے ولی ہمیشہ ویرانوں میں جا کر رہتے ہیں اور پھر ان ویرانوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ جس طرح ویران بستی ہوتی ہے، ویران جگہ ہوتی ہے، اسے آباد کر دیتے ہیں، اسی طرح اگر ان کی محبت دل میں آ جائے اور ان کا عمل، ان کا کردار بندہ بنا لے تو ویران دل بھی آباد ہو جاتا ہے۔ اور یہی ولی کی اصل پہچان آگے آ رہی ہے روایت۔ ہم ولی کے پاس جائیں گے اپنی کسی خواہش کو لے کر، دنیاوی خواہش کو لے کر جاتے ہیں، کوئی رزق میں برکت آ جائے، مال میں برکت آ جائے، بیٹے کی شادی ہو جائے، بیٹی کا رشتہ اچھا سے مل جائے، ہم یہ دنیا کے چکروں میں ولی کے پاس جاتے ہیں۔ حالانکہ ولی کی ہاں جو اس کے پاس خزانہ ہوتا ہے اس میں یہ کم ترین چیز ہوتی ہے، اس کی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ چھلنی سے آٹا چھانتے ہیں تو آپ وہ جو چھان نکلتا ہے وہ روٹی مقصود اس سے نہیں ہوتی، وہ جو چھنا ہوا آٹا ہوتا ہے روٹی اس سے بنتی ہے، تو چھان کو آپ پھینک دیتے ہیں دوسری طرف۔ یہ جو سارا چیز ہے جو ہم ولی سے لیتے ہیں یہ تو اس کی بارگاہ کا چھان پورا ہوتا ہے، اس کی بارگاہ سے تو خدا ملتا ہے۔ ہم اس سے یہ دنیا لینے جاتے ہیں، چھان پورا لینے جاتے ہیں، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہمارے مقدر میں یہ ذلت لکھی ہوئی ہے جس کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، ان سے ملنا ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو گداؤں کو شہنشاہ بنا دیتے۔ تو ہم جاتے ہی گدائی کرنے اور دنیا کی گدائی، یعنی گدا ہوتے ہیں پہلے ہی اور پھر اور گدا بن جاتے ہیں۔ تو ہمارا تو سارا سسٹم بھی الٹ ہو گیا۔ تو اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ وہ بندے کو اللہ سے ملاتا ہے، اللہ سے ملاتا ہے۔ ہم دنیا ڈھونڈنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں۔ کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ اللہ کے تو بڑے بندے ہیں، اللہ کی تلاش میں جنگلوں میں پھرتے ہیں، مگر اقبال کہتے ہیں میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو خدا کے بندوں سے جو تعلق ہے نا، تو خدا کا بندہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہو، وہ راستے میں چلنے والا ایک بھکاری بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی یتیم بچہ بھی، سارے خدا کے بندے ہیں۔ اللہ کی کوئی بھی مخلوق وہ سارے اس کی عبد ہے، اس کا بندہ ہے۔ تو مخلوق خدا ساری اس کا بندہ ہے۔ اللہ کے نیک اور صالحین تو اگلے درجوں کے لوگ ہیں۔ تو جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا سے مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے پیار ہے، اس کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کے لیے خیر طلب کرتا ہے، اس کے کام آتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے۔ دیکھیں یہ جو تعظیم ہے یہ اللہ کی محبت کا پیش خیمہ ہے۔ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اللہ کی محبت، اور اللہ کا قرب یہاں سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عالم الناس باللہ، جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عالم وہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جس کے پاس ڈگریاں ہو جائیں یا پی ایچ ڈی کر جائے وہ عالم ہے، بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہو، باتونی ہو، وہ عالم ہو جاتا ہے۔ داڑھی بڑی بنا لی ہے، بڑا جبہ پہن لیا ہے، اوپر رنگ برنگی پگڑیاں اور ٹوپیاں پہن لی ہیں تو عالم ہو گیا۔ ہم تو اسے عالم سمجھتے ہیں۔ رنگدار کپڑے پہن لیے ہیں، چال ڈھال بدلا لی ہے، ہاتھ میں تسبیح لے لی، عالم ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا عالم وہ ہے اشدہم حبا، جسے سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہو۔
سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہو وہ سب سے بڑا عالم ہے. اور دوسرا کیا ہے اس کا دوسرا وصف کیا ہوتا ہے کہ وتعظیما لأہل لا الہ الا اللہ. اور جو بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے اس کا ادب اور اس کی تعظیم اس کے دل میں ہے تو وہ سب سے بڑا عالم ہے. ابھی عالم کی تعریف ہو رہی ہے کہ سب سے بڑا عالم دو اس میں وصف ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اللہ کی سب سے زیادہ محبت کا اظہار اس کی مخلوق کی خدمت اور تعلق سے ہے. تو کہا دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کی تعظیم کرتا ہے, لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی تعظیم کرتا ہے. اب ذرا اپنے آس پاس کے ماحول میں توجہ دیں اور غور کریں. یہ جو عالم ہے آج کل کی اللہ ماشاءاللہ سب سے بڑی نفرت انہی میں پائی جاتی ہے. میں اعلان کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ نفرت انہی کو ہوتی ہے ایک دوسرے سے. میڈیا کھول کر دیکھیں کیا ہوتا نہیں ایسا. باقی معاشرے میں ہم رہتے ہیں ایک مسجد والا دوسری کو دیکھ نہیں سکتا. تو یہ پھر کون سا علم ہوا؟ اسی کون سا عالم کہیں گے؟ عالم وہ ہے جسے اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے اور اللہ کی بہت زیادہ محبت کا اظہار یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی بہت زیادہ تعظیم کرتا ہے. اس کی مخلوق کی تعظیم کرنے والا حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اصل عالم تو وہ ہے یعنی اسے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے. کیا سمجھ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ مخلوق کی خدمت میں اور اس کی تعظیم. مخلوق کی خدمت میں اور اس کی تعظیم. یہ راز اسے پا لیا ہے, یہ راز اسے مل گیا ہے اور یہ نقطہ وہ سمجھ گیا ہے. اس لیے کائنات کا سب سے بڑا عالم وہ. کتابیں پڑھ لینے سے علم نہیں آتا. اللہ کے جو راز ہیں کائنات میں پھرتے ہیں وہ راز پانے تو بندہ عالم بنتا ہے. اور علی المرتضیٰ نے وہ راز اٹھا دیا اور فرمایا وہ راز یہ ہے کہ مخلوق خدا کی آپ کتنی تعظیم کرتے ہیں. تعظیم بڑھتی جائے گی گویا آپ کا علم بڑھتا گیا. ہم تو عجیب سے لوگ ہیں جب بھی کسی کو سنیں گے بہت بڑا عالم ہے کسی کے بارے میں کہیں گے یہ بہت بڑا پہنچا ہوا ولی ہے. یہ ہمارے لفظ ہوتے ہیں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر بالفرض ایک شخص کہتا ہے کہ بہت پہنچا ہوا ولی ہے اس نے کہا اس سے بڑا پہنچا ہوا تو تو خود ہے کہ تجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ کہاں پہنچا ہوا ہے. سمجھ آئی نا؟ اس سے بڑا تو خود ہے کہ تجھے پتہ چل گیا کہ یہ کہاں پہنچا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے تو اس سے اوپر ہے تو تجھے پتہ چلا نا کہ یہ یہاں پڑتا ہے. اگر وہ تو اس سے نیچے ہوتا تو تجھے کہاں پتہ چلتا کہ وہ کہاں ہے. تو آج ہم جب کہتے ہیں نا تو گویا یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ بڑا عالم ہے ہم یا وہ بڑا ولی ہے یا نیک اور صالح ہے بڑا پہنچا ہوا ہے. ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون کہاں پہنچا ہوا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کی یہ بات یاد رہے دوستان عزیز بکار کہ اللہ کی شدید محبت اور مخلوق خدا کی تعظیم جو جتنی کرتا چلا جاتا ہے وہ علم کے درجے میں اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اب یہ دیکھیں اللہ کی محبت. ہم اللہ کی محبت پڑھ رہے ہیں اتنے عرصے سے. میں نے پہلے عرض کیا یہ آج 10واں جمعہ ہے 10ویں نشست ہے ہماری. مگر کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے اور اسے ہم اپنے احوال میں اسے طاری کرنے کے لائق بھی ہو جائے. تو حضرت ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان للہ عبادت اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں لو حجبہم فی الجنہ ان رؤیتہ کہ جنت میں جا کر اگر اللہ کا دیدار انہیں نصیب نہ ہوا یا رسول اللہ رب العزت کے دیدار اور ان کے درمیان پردہ آ گیا حجاب آ گیا دوری آ گئی لستغاثوا فی الجنہ تو وہ اس جنت سے پناہ مانگیں گے.
ہم جنت کی دعائیں کرتے ہیں، میں کئی بار کہتا ہوں یا اللہ جنت الفردوس دے، اعلیٰ مقام دے، ہماری خواہشیں حوروں اور قصوروں تک اور غلمان تک اور وہ جو میوے پھل ہیں وہ ان کی طرف ہوتی ہے، ہو جانی چاہیے، کوئی ایسی غرض نہیں ہے، مگر اصل مقصود کیا ہے جنت میں؟ کہا یہ اصل مقصود ہے جو اللہ کی محبت. کیا ہے اللہ کی محبت؟ کہا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنت میں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، مگر تھوڑی دیر کے لیے جب اللہ کا دیدار ان سے ہٹ جائے گا اور درمیان میں پردہ آ جائے گا تو کہیں گے لستغاثوا فی الجنہ، وہ جنت سے پناہ مانگیں گے، کہیں گے کہ مولا یہ کون سی جنت ہے جو دوزخ سے بھی بدتر ہے کہ تیرا دیدار نصیب نہیں ہو رہا، تیرا دیدار نصیب نہیں ہو رہا، ہمیں کس جنت میں بھیج دیا؟ اور کہا وہ اس طرح پناہ مانگیں گے جس طرح دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں اور مانگیں گے. ہم کس جنت کی تلاش میں پھرتے ہیں اور کس جنت کی تلاش میں اسے یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے پھرتے ہیں اور نیکیاں اکٹھی کرتے پھرتے ہیں، ثواب اکٹھا کرتے پھرتے ہیں، جنت میں ڈھیر اکٹھے کرنے کے چکروں میں پھرتے ہیں. جنت جو اہل اللہ کی جنت ہے وہ کہا ایک لمحے کے لیے اگر ان کی نگاہوں کے سامنے حجاب آ جائے اور محبوب کا جلوہ نظر نہ آئے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کس جنت میں بھیج دیا مولا، اس جنت سے ہمیں بچا جس جنت میں تو نظر نہیں آتا. اور کیسے کما یستغیث اہل النار من النار، اس طرح التجائیں کریں گے جس طرح جہنمی جہنم سے بچنے کی التجائیں کریں گے کہ مولا ہمیں جنت سے نکال دے. اب آپ نے ایک شعر سنا ہوا ہوگا میاں محمد صاحب کا جو کہتے ہیں کہ او جنت مینوں کوڑیوں ماڑی جتھے یار نظر نہ آوے. او جنت مینوں کوڑیوں ماڑی جتھے یار نظر نہ آوے تے او دوزخ مینوں لکھ بہشتہ جتھے ماہی آوے جا. او دوزخ مینوں لکھ بہشتہ جتھے ماہی آوے جاوے. تو اصل جنت وہ ہے جہاں ماہی نظر آئے. اگر ماہی نظر نہیں آتا تو پھر کیا جنت؟ تو اس لیے جب ہم طلب کرتے ہیں ہمیں اپنی طلب کو بھی ذرا وسیع کرنا چاہیے اور طلب کے انداز بدلنے چاہیے اور اپنی فکر اور سوچ کو بدلنا چاہیے کہ صرف جنت کی دعائیں نہ مانگیں. کہا مولا ہمیں وہ جنت عطا کر کہ جہاں ہم رہیں اور تیرا جلوہ رہے، کبھی حجاب نہ آئے. اور وہ جنت اسے نصیب ہوتی ہے جو اس کی مخلوق کی تعظیم کرنے والا ہوتا ہے، اس کی مخلوق کی تعظیم کرنے والا ہوتا ہے. وہ جنت جو بے حجابانہ دیدار کبریا ہوتا رہتا ہے بندے کو، وہ جنت کسے نصیب ہوگی؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت اور تعظیم کرنے والا. میں بار بار اسی بات پر زور دیتا ہوں، یہ چیز ہم سے نکل گئی. ہم عبادتیں کرتے ہیں مگر جو معاملات ہیں ہم نے بہن بھائی کے رشتے بلا بیٹھے، اڑوس پڑوس میں کون ہے کیا ہے کی سال میں ہم نے کبھی دیکھا بانا بھی نہیں. یہ ساری چیزیں جو دوست احباب رشتہ دار عزیز غریب مسکین یتیم بیوہ جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں ہم نے انہیں کبھی پوچھا بھی نہیں اور پھر پھرتے ہیں جنتوں کی تلاش میں، دعائیں کرتے ہیں کہ مولا جنت عطا کر. جنت ہمارے آس پاس یہی ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے جنت، اور جو کچھ یہاں ہوگا وہی وہاں جنت اور دوزخ کی صورت میں ہوگا. تو ہم رہتے دوزخ میں اور کہتے ہیں ہمیں جنت عطا کر. تو جنت عطا کر دیا اس نے مگر ہم نے اس جنت کو کیا بنا دیا ہے؟ دوزخ بنا دیا. ہم نے حدیث میں پڑھا کہ مخلوق خدا کی خدمت اس میں جو کھو جاتا ہے وہ دراصل اللہ کا ہو جاتا ہے. مخلوق خدا کی خدمت، اس کا جو دھیان رکھتا ہے، اس کی جو خیر خواہی کرتا ہے، اللہ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے. ہم بدقسمتی سے اور راستوں پر نکل گئے. ہر کام میں اللہ اگر دھیان میں رہے نا، ہر کام میں
تو کوئی کام بھی غلط نہیں ہو سکتا، اگر ہر کام میں اللہ دھیان میں رہے، اور اللہ دھیان میں رہے تو یہی تو جنت ہے۔ اللہ دھیان میں رہے تو یہ کیا ہے؟ اسی کو جنت کہتے ہیں، اور یہی اجر کی صورت میں آگے جا کر ملے گی۔ تو اگر ہمارے معاملات میں اللہ ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمارے دھیان میں اللہ نہیں ہے، تو ہم دوزخ میں، تو پھر کس جنت کی دعائیں جا کر کرتے ہیں کہ مولا ہمیں جنت عطا کر؟ رہتے دوزخ میں، معاشرہ ماحول کو دوزخ بنا رکھا ہے، معاملات سارے دوزخیوں والے ہیں، دعائیں جنتوں والی۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ نظر سوئے جنت، قدم سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے، کہ دیکھتے کہیں ہو جا کہیں رہے ہو، تو پھر گرنا ہی ہے۔ ہم کہیں کی توجہ اور کہیں کا دھیان، کہیں کی خواہشیں پال کر کچھ اور رہے ہیں۔ اب میٹرک امتحان ہونے والے ہیں، جنہوں نے بچوں نے دینے ہیں پیپر، اگر سارا سال انہوں نے نہیں پڑھا، سارا سال پڑھا نہیں ہے، تو کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ لیکن جب پیپر دے کر آتے ہیں تو سنا پتر کیا جب بچہ تھی بڑا چنگا تھی، بڑا زبردست تھی، حالانکہ تھی یہ کوئی جس کے رزلٹ آسی تھا وہ 5-6-7 نمبر یہ تھی نہ کہ نہیں تھی، تو اللہ نے پڑھتے تو جب باتوں کو ماں بھی وانا پترے پڑھی چھوٹے محنت تو پڑھی کی تھی، بل رہ گیا اس نے نمبر استاد چاہ کے پھلانے چھوٹے تھے، جہاں بڑا استاد سے کر میں کہاں بیٹھے نے تو جا کے ادھر آ تو جا کے تو یہ عجیب سا ہے، ہم کرتے کچھ اور ہیں اور تمنا کسی اور کی کرتے ہیں۔ تو ہمیں جس چیز کی تمنا ہے، جس چیز کی طلب ہے اور چاہت ہے، ہمیں وہی کرنا ہے، تو یہ جنت ہے۔ تو دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر اللہ دھیان میں ہے تو یہ جنت یہی ہے آپ کے پاس، سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس، اور اگر اللہ درمیان میں اور دھیان میں نہیں ہے تو پھر جنت کی طلب بے مقصد ہے، بے بنیاد، لا حاصل۔ اس لیے دوستان نے کہا اپنی توجہات یہاں اگر معاملات میں درست ہے تو سمجھو توجہ اللہ کی طرف ہے، اور توجہ اللہ کی طرف ہے تو پھر جنت ہے، پھر جنت پکی ہے، پھر دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جنت میں ہے، جنت میں تو ہم فیہا خالدون ہے نا۔ دوزخ سے نکل کر لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن قرآن اور حدیث میں کہیں یہ نہیں ہے کہ جنت سے نکال کر اللہ دوزخ میں ڈال دے۔ تو اگر یہاں ہمارے معاملات جنتیوں والے ہیں تو ہم کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں۔ تو جنت سے تو بندہ نکالا نہیں جاتا۔ جب بھی ہمارا معاملہ غلط ہوگا ہم دوستیوں والے ہوں گے، اور پھر دوزخ سے جنت میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، مگر اگر انتہا اور انجام اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کا قرب ہے، اس کی رضا ہے، تو پھر تمام تر معاملات خود بخود درست ہے، اور بندہ جیتے جی کہاں ہے؟ جنت میں۔ اس لیے دوستان سے بکار آخری یہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ سمیت المحبت محبت، یہ جو محبت ہے نا، وہ فرماتے ہیں اسے محبت کہتے ہی اس لیے ہے لأنها يمحو من القلب ما سوى المحبوب، کیونکہ یہ دل سے محبوب کے علاوہ ہر چیز کو نکال دیتا۔ اب آپ یہ کہیں کہ اب پھر اللہ ہی ہو تو پھر ہم نے یہ کیا وہ کیا شادیاں بچے روزگار کاروبار، یہ تو میری بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں اتنے جمعوں سے اور آج کی بات بھی، تو محبوب کے علاوہ ہر چیز دل سے نکل جائے، وہ کیسے نکلے گی؟ کہ دھیان ہمارا ادھر رہے اور معاملات اسی کے دھیان میں چلتے رہے تو سارے معاملات درست ہوئے۔ تو بے شک آپ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، گھر بیٹھے ہیں، بچوں میں بیٹھے ہیں، بیوی میں بیٹھے ہیں، بیوی کے ساتھ گھر کے ماحول میں بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، اعزا و اقارب میں بیٹھے ہیں، پڑوسی میں بیٹھے ہیں، بازار میں چل رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، دل میں صرف اس کے علاوہ کوئی دھیان نہ ہو، تو یہ محبت سے محبت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ کیفیت عطا کرے اپنی محبت کی، یہ کیفیت کہ اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارے اندر ہمارے من میں باقی
نہ رہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی معاملات ہیں ہمارے، توجہ ہماری کدھر رہے؟ اللہ کی طرف رہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کامل توجہ عطا فرمائے، اپنی کامل محبت عطا فرمائے، اور اپنی مخلوق کی تعظیم کرنے اور اس کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔